اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور پیش خدمت ہے سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں سے قصر یعنی کم کر لیا کرو، اگر تمہیں خوف ہے کہ کافر تمہیں فتنہ یعنی تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں نماز میں قصر کرنے کے احکامات شامل ہیں۔ لغات القرآن میں القصر کا لغوی معنی ہے طویل نہ ہونا، کوتاہ اور مختصر ہونا۔ اس کے دیگر معنی روکنا، بند کرنا یا پھر کسی حد میں محدود کر دینا بھی شامل ہیں۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس مادہ کے بنیادی معنی ہے کسی چیز کا اپنی انتہا یا مقررہ حد تک پہنچنا اور روکنا یا قید کرنا۔ آیت مذکورہ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نماز کو مختصر کر دو۔ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ اس کمی سے مراد تعداد رکعت میں کمی ہے، نہ کہ ایک رکعت میں مطلوبہ قرات میں کمی۔ اس طرح 4 رکعت والی نماز کی صرف 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اصل نماز 2 رکعت ہی تھی، مگر اقامت کی صورت میں اسے 4 رکعت کر دیا گیا۔ چنانچہ سفر کی حالت میں 2 رکعت پر برقرار رکھا گیا۔ ناظرین، مسند احمد کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے، اور مسافر کی نماز بھی 2 ہی رکعت ہے۔ یہ مکمل نماز ہے کیونکہ سفر میں اتنی ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ ناظرین، زمانہ امن میں نماز قصر کے کیا طریقہ کار ہے؟ یہاں یہ بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ آج کل تو سفر اتنا مشکل نہیں ہے اور نہ ہی اکثر کفار کی طرف سے فتنہ یعنی تکلیف میں مبتلا کرنے کا ڈر ہوتا ہے، پھر نماز قصر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ اس ضمن میں احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ ان یالی بن امیہ قال قلت لعمر بن خطاب وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رسول اللہ عن ذلك فقال صدقة تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتا۔ حضرت یالی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں کفار کی طرف سے فتنہ یعنی تکلیف اٹھائے جانے کا ڈر ہو۔ لیکن یہ تو زمانہ جنگ کا حکم ہے، مگر زمانہ امن میں ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات پر تعجب ہوا تھا جس طرح تمہیں تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں تمہارے لیے تخفیف نماز کا صدقہ کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس صدقہ کو قبول کرو۔ ناظرین، قصر نماز کے لیے سفر شرعی کی مقدار کا جاننا بہت ضروری ہے۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نزدیک وہ سفر جس میں نمازیں قصر کرنا واجب ہے، اس کی مقدار متوسط چال کے اعتبار سے 3 دن کی مسافت ہے، جو کہ انسان یا اونٹ وغیرہ کی چال کے اعتبار سے ہے، اور پورا دن بھی نہ چلے بلکہ صبح سے دوپہر تک چلے پھر پڑاؤ ڈال لے۔ موجودہ دور میں فقہا نے اس کی مسافت کا اندازہ کر کے 48 میل مقرر کیا ہے، 48 مائلز، جو کہ کلومیٹر کے حساب سے تقریباً 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر بنتی ہے۔ اب یہ 48 میل یا تقریباً 78 کلومیٹر معتبر ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل، گاڑی یا جہاز وغیرہ پر بہت کم وقت میں یہ سفر طے کر لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ مسافر ہے۔ ناظرین، فقہائے احناف سفر شرعی کی مقدار کا تعین کرنے میں استدلال مندرجہ ذیل احادیث صحیحہ سے کرتے ہیں۔ پہلی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسافر المرأة 3 ایام الا مع ذی محرم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن کا سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف، سنن احمد، سنن ابو داؤد سب میں یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ پھر حضرت شریف بن ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر موضوع پر مسح کرنے کی مدت پوچھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر سفر میں رہا کرتے تھے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات کی اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی ہے۔ یہ حدیث طیبہ مسلم شریف، دارمی شریف، مسند احمد میں درج ہے۔ پھر شیبانی کی کتاب المبسوط میں ایک روایت ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ 3 دن سے کم سفر میں مسافر قصر کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا اگر وہ 3 دن یا اس سے زیادہ مسافت کا سفر کرے؟ فرمایا اپنے شہر سے نکلنے کے بعد قصر کرنا شروع کر دے۔ میں نے پوچھا 3 دن کے تعین کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر محرم کے بغیر نہ کرے۔ میں نے اس مسئلہ کو عورت کے سفر پر قیاس کیا ہے۔ ناظرین، عینی عمدۃ القاری میں بھی ایک حدیث
درج ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مسافت سفر میں یہ مراد نہیں ہے کہ دن رات سفر کرتے رہیں، کیونکہ دن سفر اور رات آرام کے لیے ہے۔ اگر مسافر ایسے راستہ پر چلے جو 3 دن کی مسافت کا ہو، خواہ کسی اور راستہ سے اس مسافت کو 1 دن میں طے کرنا ممکن ہو تو قصر کرے۔ پھر 3 دن کی مسافت کا فرسخ کی مقدار سے اندازہ کیا گیا ہے۔ بعض فقہا نے 21 فرسخ اندازہ کیا ہے، بعض نے 18 فرسخ اور بعض نے 15 فرسخ۔ فتویٰ 18 فرسخ پر ہے۔ ناظرین یاد رہے کہ 1 فرسخ 3 میل یا موجودہ 5544 میٹر یا 12,000 قدم یا 18,000 فٹ کے فاصلے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرات عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شابی رحمۃ اللہ علیہ، نخی رحمۃ اللہ علیہ، سوری رحمۃ اللہ علیہ، شریک بن عبداللہ، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہم اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن کی مسافت کا اعتبار کیا ہے۔ ناظرین بخاری و مسلم میں ایک حدیث کے مطابق 4 برد مسافت کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ والو، 4 برد سے کم سفر پر قصر نہ کیا کرو، جو کہ مکہ سے اصفان تک ہے۔ برد برید کی جمع ہے، اس کے کئی معنی ہیں، جبکہ ایک معنی لمبائی کا پیمانہ بھی ہے، یعنی قاصد کی مسافت سکہ ہے، ہر سکہ 12 میل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح 4 برد کا فاصلہ 48 میل بنتا ہے، جو اس سے پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔ ناظرین حضرت یحییٰ بن ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت منقول ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں واپس لوٹ آئے۔ میں نے پوچھا، آپ مکہ مکرمہ میں کچھ دیر ٹھہرے؟ فرمایا، ہم وہاں 10 دن ٹھہرے۔ پھر مصنف عبدالرزاق روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ جاتے اور 15 دن قیام کا ارادہ کرتے تو اپنی پشت کھول لیتے اور پوری نماز پڑھتے۔ ناظرین امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اگر کوئی شخص 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت طے کر کے اس شہر میں پہنچ جائے جس کے لیے اس نے سفر کیا تھا تو کیا وہ پوری نماز پڑھے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اس کی نیت 15 دن قیام کی ہے تو نماز پوری پڑھے گا، اور اگر اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ کب تک قیام کرے گا تو قصر کرے گا۔ میں نے پوچھا، آپ نے 15 دن کس دلیل سے متعین کیے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے۔ لہٰذا احناف کے نزدیک سفر شرعی کے بعد کسی مقام پر 15 دن قیام کے ارادہ سے قصر ختم ہو جائے گی۔ 15 دن سے کم مدت قیام کی نیت سے دوران قیام بھی نماز قصر واجب ہوگی۔ ناظرین یہ وطن اصلی اور وطن اقامت سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کسی شخص کا وطن اصلی وہ مقام ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہو، اس کا گھر بار
بیوی، بچے، مکان، زمین، دکان، فیکٹری، دفتر وغیرہ ہے۔ اور وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں کوئی شخص شرعی سفر کر کے 15 دن یا زیادہ مدت کے لیے عارضی طور پر مقیم ہوتا ہے۔ نماز سے متعلق وطن اصلی اور وطن اقامت کا حکم یکساں ہے۔ ہر 2 مقامات پر انسان پوری ہی نماز ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اصلی وطن سے 48 میل یا زیادہ دور جا کر 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ مسافر شمار ہوگا اور نماز قصر ادا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے مینا وغیرہ میں پوری نماز ادا کی، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ باقی صحابہ نے ان مقامات پر نماز قصر ادا کی ہے مگر آپ پوری نماز پڑھتے ہیں۔ اس معاملہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے، کیونکہ مسافر کے لیے قصر نماز واجب ہے، مستحب نہیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ لوگوں، انی تأہلت بمکہ منذ قدمت، میں نے مکہ میں نکاح کر لیا ہے اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من تحل ببلدۃ فلیصلی صلاۃ المقیم، جو شخص کسی شہر میں نکاح کر لیتا ہے تو اسے وہاں پر مقیم کی نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ سسرال جا کر پوری نماز ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، علامہ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنی عالم دین ہے، لکھتے ہیں کہ وطن اصلی صرف اس جیسے متبادل وطن اصلی سے ہی ختم ہوتا ہے، اور وطن اقامت دوسرے وطن اقامت اور سفر سے اور وطن اصلی کو لوٹ جانے سے ختم ہوتا ہے۔ وطن اصلی جہاں آدمی پیدا ہوا ہو، یا شادی کر لی یا شادی نہیں کی، اور روزگار کی جگہ جس سے کہیں اور منتقل نہ ہو۔ وطن اقامت وہ جگہ ہے جہاں 15 دن یا زیادہ سکونت کی نیت کر لی۔ محققین نے وطن سکونت کا اعتبار نہیں کیا جہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی۔ یہی بات الفقہ الاسلامی میں لکھی ہے کہ جب انسان وطن اصلی کو چھوڑ دیتا ہے، اہل و عیال اور اپنا سامان چھوڑ کر کسی اور شہر میں ہجرت کر جاتا ہے، اگر وہ اپنے پہلے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آتا ہے تو اس پر نماز قصر واجب ہو جاتی ہے۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ وطن اصلی دوسرا وطن اصلی بنانے سے ختم ہو جاتا ہے، سفر سے وطن اصلی ختم نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مکہ میں آ کر اپنے آپ کو مسافر شمار کر لیا، لیکن اگر کوئی وطن اصلی سے محدود مدت کے لیے دوسرے شہر کی طرف سفر کرے، مثلا دمشق سے حلب چلا گیا، پھر اپنے وطن آ گیا تو نماز پوری ادا کی جائے گی، کیونکہ وطن اصلی کا حکم وطن اقامت کے سفر سے باطل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی شے اپنے سے کم درجہ کی چیز سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ اپنے سے برابر یا اوپر والے درجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، قصر کی اجازت صرف فرائض میں ہے۔ جہاں تک بقیہ نماز کا تعلق ہے، اس میں قصر نہیں ہوتی، البتہ اس کی ادائیگی کی 2 صورتیں ہیں، یعنی خوف اور رواداری کی حالت میں بقیہ نماز ادا نہیں کی جائے گی، جبکہ حالت امن میں مکمل طور پر ادا کی جائے گی۔ متعدد احادیث میں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران بقیہ نماز بھی ادا فرمائی۔ کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
صحیح ترمذی شریف جلد دوم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں نماز پڑھی ہے۔ حضر میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور پھر 2، سفر میں 2 رکعتیں پڑھی اور پھر 2، عصر کی 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد کچھ نہ پڑھا۔ مغرب کی نماز سفر و حضر میں 3 رکعات پڑھی۔ سفر و حضر میں کوئی کمی نہ کی۔ یہ مغرب کے 3 فرائض دن کے وتر ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ سنن ابو داود اور سنن ترمذی میں حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے 18 سفروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے 2 رکعتوں کو ترک کیا ہو۔ ناظرین، ان احادیث مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران صرف 2 رکعت فرض ادا کرتے تھے، یعنی صرف فرائض میں قصر کرتے تھے، بقیہ نماز ادا نہ کرتے۔ حضرت حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تابعی گزرے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں سفر مکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے ہمیں 2 رکعت ظہر پڑھائی، پھر وہ اور ہم اپنی قیامگاہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اچانک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں سنتیں پڑھتا تو فرض نماز پوری یعنی 4 رکعت نہ ادا کر لیتا۔ اے بھتیجے، میں سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات سفر میں 2 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھی۔ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھی رہا، انہوں نے بھی تاحیات سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھی رہا، انہوں نے بھی تاحیات سفر کے دوران 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھی رہا، انہوں نے سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت یحییٰ بن ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے، یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ میں لوٹ آئے۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کچھ ٹھہرے؟ وہاں فرمایا، ہاں، وہاں 10 روز ٹھہرے۔ ناظرین، الفتاوی ہندیہ بہار شریعت قانون شریعت میں درج ہے کہ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ نے انہی احادیث کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سنتوں میں قصر نہیں ہے، جیسا کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب محیط میں ہے۔ اور بعض فقہا سنتیں ترک کرنا جائز قرار دیتے ہیں، اور قول مختار سے یہ ہے کہ مسافر خطرہ کی حالت میں سنتیں ادا نہیں کرے گا، مگر حالت امن و سکون میں ادا کرے گا۔ ناظرین، جو شخص سفر شرعی کے ارادہ سے شہر کی حدود سے نکل جائے گا اس کے لیے قصر واجب ہو جائے گی، اور واپس لوٹے گا تو شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس پر پوری نماز ادا کرنا لازم ہوگی۔ اگر کسی شخص کا ارادہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ہے اور وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو وہ مسافر ہی ہوگا۔ اگر بالکل ٹھہرنے کا ارادہ نہ ہو، بلا ارادہ کئی ماہ بھی ٹھہر جائے تو قصر ہی کرے گا۔ مثلا یہ ارادہ کرتا ہے کہ شام کو چلا جاؤں گا یا صبح چلا جاؤں گا، لیکن دن زیادہ گزر جاتے ہیں تو وہ مسافر ہی ہوگا۔
ناظرین، اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کرے مگر وہ مقام ٹھہرنے کا نہ ہو، مثلا دریا یا جنگل ہو، پھر بھی قصر واجب ہوگی۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو مگر 2 جگہ پر اور ان میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ کی اذان دوسری جگہ سنائی نہیں دیتی، تو پھر بھی قصر واجب ہے۔ مثلا 20 دن ٹھہرنے کا ارادہ کرتا ہے مدینہ منورہ اور قباء میں، 10 دن مدینہ منورہ میں اور 10 دن قباء میں۔ ہاں، اگر دن کو مختلف جگہ پھرتا ہے، رات ایک جگہ ہی رہتا ہے، تو پھر نیت اقامت معتبر ہوگی اور پوری نماز پڑھے گا، قصر جائز نہیں ہوگی اور اقامت میں اعتبار رات کا ہوگا۔ ناظرین، مقیم مسافر کی اقتداء کر سکتا ہے، چاہے نماز ادا ہو یا قضا ہو۔ امام مسافر 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا اور مقتدی کھڑا ہو کر اپنی نماز ادا کرے گا۔ مسافر صرف ادا نماز میں مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، کیونکہ وقتی نماز یعنی ادا امام کے پیچھے پڑھنے سے امام کی متابعت میں پوری لازم ہوگی، لیکن قضا میں امام کی اقتداء نہیں کر سکتا، کیونکہ اب اس کی 2 رکعت متعین ہو چکی ہیں۔ اب اگر وہ مقیم کی اقتداء کرے گا تو اس کے لیے قاعدہ اولا فرض ہوگا اور امام کے حق میں وہ واجب ہوگا، تو قاعدہ کے اعتبار سے فرض پڑھنے والے کی نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہوئی، جو کہ جائز نہیں ہوگی۔ ناظرین، یہ قصر کے مختلف مسائل تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔